اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف فار یو کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میری بہنوں، میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور اس بابرکت مہینے کی فضیلت کے بارے میں آپ بخوبی واقف ہیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس ماہ میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، نیکی کا 70 گنا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندوں پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ 3 ایسے عمل شیئر کروں گا جنہیں آپ نے رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے کر لینا ہے۔ اگر آپ یہ 3 عمل کر لیتے ہیں تو یقین جانیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کی ہر عبادت قبول ہوگی، آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے گی، اللہ رب العزت آپ کے رزق کے دروازے کھول دے گا، اور اللہ رب العزت ایسے غیبی خزانوں سے آپ کو نوازے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی تصور بھی کیا نہیں ہوگا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، رمضان المبارک شروع ہونے میں ابھی کچھ دن باقی ہیں۔ ان دنوں میں آپ نے یہ 3 عمل، یہ 3 کام ضرور کر لینے ہیں۔ چینل پر نئے آنے والے تمام سامعین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ سامعین، آپ نے ان 3 کاموں میں سے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ ہے صدقہ۔ صدقہ کیسے کرنا چاہیے، صدقہ کن لوگوں کو دینا چاہیے، اور صدقے کی فضیلت کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو مکمل پتہ ہونا چاہیے۔ سامعین، صدقہ اللہ رب العزت سے کاروبار ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو میرے راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو میں تجھے اس کا 10 گنا عطا فرماؤں گا۔ تو سامعین، یہ گھاٹے کا سودا نہیں، یہ ایسا سودا ہے جو ہماری دنیا کو بھی سنوار دے گا اور ہماری آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ حضرت جبریل امین نے اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ اے پروردگار، دنیا میں کون سی چیز سب سے زیادہ طاقتور ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہاڑ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا پروردگار، اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوہا، جو کہ پہاڑ کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پھر عرض کیا کہ اے پروردگار، اس سے بھی کوئی زیادہ طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس سے بھی طاقتور ہے آگ، جو کہ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ پانی، جو کہ آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ یا اللہ رب العزت، پانی سے بھی کوئی زیادہ طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ ہوا، جو کہ پانی کو بھی بخارات بنا کر اپنے ساتھ اڑا کے لے جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، ہوا سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صدقہ، جو کہ ایک ہاتھ سے دیا جائے اور
اور دوسرے ہاتھ کو پتہ تک نہ چلے۔ تو سامعین، صدقے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے آپ نے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ ہے صدقہ۔ صدقہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق دے سکتے ہیں۔ جو ضرورت مند ہو آپ اسے صدقہ دیں۔ مسجد میں اگر کسی چیز کی کوئی ضرورت ہے تو مسجد میں وہ چیز لا کر رکھ دیں۔ راستے میں اگر پانی کی ضرورت ہے تو پانی کا بندوبست کر دیں۔ راستے میں پڑے پتھر کو ہٹا دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ سامعین، آپ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں صدقہ کرنے کے لیے تو کسی کو اچھی بات بتا دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو آپ نے رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے صدقہ ضرور کرنا ہے۔ یہ آپ نے پہلا عمل کرنا ہے۔ اس عمل سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت اپنے بندے سے بڑا راضی ہوتا ہے۔ آپ نے جو دوسرا عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے ناراض ہیں، کسی کا آپ نے قرض دینا ہے تو اس ناراضگی کو ختم کر دیں۔ آپ خود جا کر اس بندے یا بندی سے جس سے آپ ناراض ہیں اس کو منا لیں۔ اگر آپ کسی کے مقروض ہیں تو رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے آپ اس کا قرض ادا کر دیں۔ اگر آپ کے پاس قرض ادا کرنے کے پیسے نہیں تو پھر آپ اس بندے کے پاس جائیں جس کا آپ نے قرض دینا ہے، تو اسے آپ اپنے تمام حالات سے آگاہ کریں۔ یہ آپ نے دوسرا کام کرنا ہے۔ سامعین، جو ناراضگی ختم کرنے میں پہل کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے سے بڑا راضی ہوتا ہے۔ جو آپ نے رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے تیسرا کام کرنا ہے وہ ہے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا۔ اللہ رب العزت اس عمل سے بھی اپنے بندے سے بڑا راضی ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور وہ کون سا عمل ہے؟ توبہ استغفار کا عمل۔ اللہ رب العزت کے سامنے ندامت کے آنسو بہانا، رونا، گڑ گڑانا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا۔ تو سامعین، آپ نے رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں۔ اگر کوئی دعا آپ کو آتی ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، نہیں تو آپ صرف اتنا استغفر اللہ کا 100 مرتبہ ورد کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں تو آپ رمضان المبارک میں بھی اس عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ سامعین، یہ اتنا مبارک عمل ہے کہ اس عمل سے اللہ رب العزت دنیا میں اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور یہ عمل آخرت میں بھی آپ کے کام آئے گا۔ یہ عمل بندے کی بخشش کروانے میں سب سے اہم کردار ادا کرے گا۔ معزز سامعین، یہ 3 چھوٹے اعمال ہیں جو کہ آپ نے رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے کر لینے ہیں۔ نمبر 1 کہ آپ نے کم از کم 100 مرتبہ استغفار کا ورد کرنا ہے۔ نمبر 2، اگر آپ کسی کے مقروض ہیں تو آپ اس کا قرض ادا کر دیں۔ قرض ادا نہیں کرتے تو اس کو اس کے بارے میں آگاہی دے دیں کہ کب تک آپ اس کا قرض ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی سے ناراض ہیں اس کی ناراضگی کو آپ ختم کر دیں، اس سے راضی ہو جائیں یا اسے منا لیں۔ تیسرا جو عمل ہے وہ ہے کہ آپ نے صدقہ خیرات اپنی حیثیت کے مطابق کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے مجھے، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو، میرے تمام دوستوں کو یہ 3 کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ پیارے آقا کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی اچھے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔